جس وہ رطوبات کی کثرت ہوتی ہے ہوا چلنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ سردی بغیر یعنی اس رطوبات کے بغیر سردی نہیں بنتی، یعنی اس بارش نے سردی کو پیدا کیا، جیسا کہ یہ موسم پہلے گزر چکے ہیں کہ بارشیں ہوئیں اور بارشوں کے بعد سردی کا آغاز ہوا، یعنی اس فعلی کیفیت نے اس کو پیدا کیا۔ اب پھر جو انفعالی کیفیت سی وہ بڑھتے بڑھتے وہ فعلی صورت اختیار کر گئی، جو انفعالی صورت ہے وہ پھر فعلی صورت اختیار کر جاتی ہے، جیسا کہ اب یعنی سردی جو ہے وہ فعلی بن گئی ہے اور جو خشکی ہے جو تری جو ہے وہ انفعالی صورت اختیار کر چکی ہے، یعنی جو فعلی صورت تھی وہ انفعالی بن گئی اور جو انفعالی تھی وہ فعلی بن گئی۔ کچھ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ یعنی فعلی صورت جو ہے تری سے پیدا ہوئی، یعنی رطوبات سے، اس وقت ہم نے بارشیں ہوئی اور اس کے بعد وہ سردی کا آغاز ہوا۔ اب جو یہ موسم گزر چکا ہے ساون اور بھادو کیا کہتے ہیں اس کو، اگست اور ستمبر کا، اس میں بارشیں ہوتی رہی ہیں یا ہوتی ہیں، اس کے بعد سردی کا آغاز ہلکا پھلکا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو ہے عروج پر جائے گی، سردی کیا ہے؟ عروج پر جائے گی، اور وہ رطوبت کا جو عمل ہے یعنی تری سردی، جس کو ہم تحریک نمبر 1 کہتے ہیں، اعصابی عضلاتی، یہیں سے شروع کر لیں، اس طریقے سے آسانی بھی رہے گی، یعنی اعصابی عضلاتی یعنی تری سردی کب ہوتی ہے؟ یعنی ستمبر اور اکتوبر میں کیا ہوتا ہے؟ تری سردی۔ اس کے بعد یعنی سردی کم ہوتی ہے اور رطوبات زیادہ ہوتی ہے، یعنی اعصابی عضلاتی۔ اب آگے چل کے جو نومبر اور دسمبر آئے گا، اس میں وہی جو یعنی تری سردی کی کیفیات ختم ہو کر عضلاتی اعصابی عمل جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، یعنی تحریک نمبر 2۔ اس میں کیا چیز زیادہ ہوگی؟ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، عضلاتی اعصابی، یعنی اس میں سردی جو ہے وہ یعنی خشکی سردی انفعالی ہوگی اور فعلی کیا ہے؟ خشکی ہے۔ اب خشکی بڑھے گی آگے، سردی جو ہے اتنی نہیں ہوگی جتنی خشکی کی وجہ سے لگتی ہے۔ سردی جو ہے اس میں جسم سوکھ جاتے ہیں، دراڑیں پڑ جاتی ہیں، ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں، چہرے جھلس جاتے ہیں، تو اس کے بعد آگے عمل آ جائے گا عضلاتی گدی کا، یعنی جنوری اور فروری عضلاتی گدی کا عمل ہوگا، یعنی خشکی بھی ہوگی اور ساتھ اس کے کیا ہوگا؟ حرارت کا آغاز ہوگا، یعنی وہ انفعال جو ہے خشکی سے پیدا کیا ہوا؟ وہ انفعالی صورت پیدا ہوئی، جیسا کہ انہوں نے لکھا کہ جو فعلی صورت ہے وہ اپنے انفعال کو پیدا کرتی ہے، یعنی وہاں جا کے یہ موسم جو ہے عضلاتی گدی تحریک میں تبدیل ہوا، اور عضلاتی گدی میں کیا ہوتا ہے؟ خشکی کا غلبہ ہوتا ہے اور ساتھ حرارت بھی ہوتی ہے۔ آگے یعنی مارچ اور اپریل میں، یہی ہے نا، مارچ اور اپریل میں وہ جو گرمی تھی انفعالی جو کم تھی اس کا وہ غالب آ گئی، اور جو فعلی تھی وہ انفعال کی صورت میں کھڑی ہو گئی، اور اس کا یعنی غالب ہو گئی گرمی اور خشکی ہو گئی انفعالی۔ ٹھیک ہو گیا؟ یعنی یہاں جا کے گرمی جو ہے بڑھتے
وہ اس کا عروج ہو گیا اور وہ زوال پذیر ہو گئی، یعنی گرمی خشکی ہو گئی، غدے اجلاتی ہیں۔ اب مئی اور جون میں کیا ہوا کہ وہ جو گرمی تھی وہ زوال پذیر ہونے لگی جی، اور اس کے ساتھ وہ جو خشکی کا عمل تھا وہ ختم ہو گیا، اور پھر اس کے ساتھ جو تیسری ہماری جو کیفیت ہے حبس، اور وہ حبس کا موسم اور رطوبات کا موسم، وہ وہاں سے اس کا آغاز ہونا شروع ہو گیا، یعنی وہ جو تاریخ ہے وہاں جو کیفیات پیدا ہوں گی وہ گرمی اور تری کی ہوں گی۔ تری یہاں ابھی غالب نہیں ہے، لیکن دیکھا ہے آپ نے جب موسم گرمی کا عروج پر پہنچ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اب ہوا نہیں چل رہی، اب گھٹن ہو رہی ہے، اب پسینے آ رہے ہیں، اور جو فضا ہے اور جو جس اندر ہے یا باہر ہے اس میں نمی سی کا ایک چپکن سی اور نمی سی شروع ہو جاتی ہے، وہاں سے آغاز ہو جاتا ہے اس چیز کا۔ کیا؟ کس چیز کا؟ رطوبات کا۔ حرارت جو ہے وہ پیک پر ہوتی ہے، اب حرارت جو ہے وہ اس کے ساتھ رطوبت کا عمل شروع ہو گیا، تو ہم کہیں گے اس موسم کو جو مئی اور جون میں ہے تو گرمی تری کا موسم، غدی اعصابی۔ اب کیا ہوگا؟ اب وہی رطوبات جو ہے وہ بڑھتے بڑھتے غلبہ حاصل کر لیں گی اور فعلی صورت اختیار کر لیں گی، اور اس فعلی صورت کے نتیجے میں جو حرارت ہے وہ زائل یا انفعالی صورت اختیار کر جائے گی، اور غلبہ ہوگا رطوبات کا۔ یعنی فعلی صورت کیا ہوئی؟ تری، اور انفعالی صورت کیا بنی؟ گرمی، یعنی تری گرمی کا موسم آ جائے گا، اور وہ موسم کون سا ہوگا؟ وہ برسات کا موسم ہوگا۔ آگے برسات کا موسم شروع ہو رہا ہے، رطوبات کی بارش کا عمل شروع ہونے والا ہے، اور رطوبات جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، اور ساتھ حبس ہے، ساتھ موسم خراب ہے۔ اسی طرح انسانی جسم کے بھی اوپر یہی موسموں کے اثرات جو ہیں مرتب ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ میں صرف موسم کی بات کر رہا ہوں، یہ انسان کے اندر بھی اسی طرح کا نظام جو ہے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ تو یہاں جا کے مہینے کون سے آ گئے؟ جولائی اور اگست، اور یہاں پھر بارشیں شروع ہوگی۔ کیا ہوگا؟ رطوبات کی حکمرانی ہوگی، اور یہاں سے وہ جو آغاز ہے سردی کا وہ شروع ہو جائے گا، کیونکہ رطوبات بڑھنے سے، جہاں سے میں شروع ہوا تھا، رطوبات کی غلبہ ہونے سے پھر سردی کی ابتدا ہوتی ہے۔ جیسے کسی جگہ پہ پانی کھڑا ہو تو ٹھنڈک ہمیں چاہیے، ہم کہتے ہیں کہ یہاں کوئی باہر بیٹھنا ہے تو یہاں پانی کا چھڑکاؤ کر دیں تاکہ ہوا بھی ٹھنڈی ہو جائے، کرتے ہیں نا؟ یا ایئر کولر ہے ان میں پانی ڈالتے ہیں، کیوں ڈالتے ہیں؟ وہ ایسے چلا دیں، ان کو ٹھنڈا کیوں کریں؟ یعنی ٹھنڈک۔ پتہ چلا کہ سردی جو ہے وہ رطوبات بڑھنے سے اور رطوبات کے اجتماع سے ہوا میں، اگر ہم سردی بڑھانا چاہتے ہیں تو وہ رطوبات میں ہوا میں اس کو شامل کرنا پڑے گا، اور پھر وہ ٹھنڈ کا آغاز ہو جائے گا۔ سردی وہاں سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی، اور یہ وہی تاریخ ہے جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے، یعنی آگے چل کے وہ کون سا مہینہ ہے؟ ستمبر، اکتوبر۔ ہاں، تو اس کی تقسیم 12 مہینوں میں اس طریقے سے ہو جاتی ہے جی۔ اس کو اعصابی بدھی کہیں گے نا، یعنی تری گرمی، اعصابی بدھی، اور پھر یہ تری جو بڑھ جائے گی تو آگے پھر جو آخری 2 منتھ ہیں
وہ یعنی ہمارے اعصابی ذاتی وہیں سے ہم نے پہلے شروع کیا ہے، تو وہ تری سردی کے ہوں گے۔ تو اس طریقے سے اس ماحول میں، اس کائنات میں اسی طریقے سے یہ تبدیلیاں ہوتی چلی جاتی ہیں، اور ان کا اثر جو ہے وہ کائنات میں جانداروں پر ہوتا ہے، چاہے وہ پیدا ہونے والی زمینی چیزیں ہیں، چاہے وہ انسان ہے، کچھ بھی ہے، اس کے اوپر ان چیزوں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔